بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلكهم كما أهلكتهم رواہ البخاری و مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و ناداری آنے کا ڈر نہیں، ولیکن اخشى علیکم، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا زیادہ وسیع کر دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر دنیا بہت زیادہ وسیع کر دی گئی تھی، فتنافسوها، پھر تم اس دنیا کو بہت زیادہ چاہنے لگو، کما تنافسوها، جیسا کہ ان اگلوں نے اس دنیا کو بہت زیادہ چاہا تھا، یعنی اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے تھے، اسی دنیا کے دیوانے اور متوالے ہو گئے تھے، وَتُهْلِكَهُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ، پھر یہ دنیا تمہیں تباہ و برباد کر دے جیسا کہ اس نے ان اگلوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعض اگلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ مقدار میں آئی تو ان میں دنیاوی حرص اور مال و دولت کی چاہت اور رغبت اور زیادہ بڑھ گئی اور اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے، یعنی دنیا کے دیوانے اور دنیا کے متوالے ہو گئے۔ انہوں نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیا اور اصل مقصد زندگی کو وہ فراموش کر بیٹھے، اور پھر مال و دولت کے آ جانے کی وجہ سے ان میں باہم بغض حسد پیدا ہو گیا، بالآخر ان کی دنیا پرستی نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا زیادہ ڈر تھا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از راہ شفقت اپنی امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ مجھے تم پر فقر و ناداری کے حملے کا ڈر نہیں، کہ تم کنگال ہو جاؤ، تم مفلس ہو جاؤ، تم غریب ہو جاؤ، مجھے اس بات کا بالکل کوئی ڈر نہیں، لیکن اس کے برعکس تمہارے پاس دنیاوی مال و دولت کے زیادہ آ جانے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر تمہارے تباہ و برباد ہونے کا مجھے زیادہ خوف و ڈر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد و مدعا اس خوشنما فتنہ کی خطرناکی سے امت کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ ایسا وقت آ جانے پر اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کی وہ فکر کر سکے۔